السلام علیکم دوستو، صدوزئی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خطے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بے پناہ خوبصورتی اور لاتعداد نعمتیں دے رکھی ہیں۔ میں آج پاکستان کے ایک ایسے شہر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور خوبصورتی کو لے کر وہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد، جس کا شمار نہ صرف پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے بلکہ دنیا کے 10 خوبصورت ترین شہروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق لندن دنیا کا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے، جس کے بعد اسلام آباد کا نمبر آتا ہے۔ اس فہرست میں برلن تیسرے نمبر پر، واشنگٹن چوتھے، پیرس 5ویں، روم 6، ٹوکیو 7ویں، بڈاپسٹ 8ویں، اوٹاوا 9ویں، جبکہ ماسکو 10ویں نمبر پر ہے، جس کی وجہ سرسبز و شاداب درخت، آسمان سے باتیں کرتا مارگلا کے پہاڑ، آبشار، سواں کا موجیں مارتا دریا ہے۔ 1958 تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا، لیکن اس کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی، معیشت اور دفاعی اعتبار سے غیر معقول ہونے کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس سلسلے میں کمیشن تشکیل دیا گیا اور ایسے خطے کی تلاش شروع کی گئی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دفاعی اعتبار سے بھی محفوظ ہو۔ چنانچہ کمیشن نے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سنگم پر مارگلا کے دامن میں واقع خطہ پوٹھوہار کا انتخاب کیا اور 1960 میں دارالحکومت کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ شہر کی طرز تعمیر یونانی معمار ڈاکسی ایسوسی ایشن کمپنی نے کی اور اس دوران راولپنڈی کو عارضی طور پر دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا۔ جب بات آئی دارالحکومت کے نام رکھنے کی تو ایوب خان نے قوم سے تجاویز مانگی اور پھر 24 فروری 1960 ایوب خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ زیادہ تر تجاویز میں مسلم آباد، جناح آباد اور اسلام آباد آئے، پھر مشاورت سے اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ اسلام آباد کا نام عرب والا سے تعلق رکھنے والے ایک سکول ٹیچر قاضی عبدالرحمن نے تجویز کیا۔ بعد ازاں اسلام آباد کے انتظامی امور کے لیے CDA کا قیام عمل میں آیا۔ تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو خطہ پوٹھوہار کی انسانی تاریخ 20 لاکھ سال پرانی ہے۔ اس کا ثبوت دریائے سواں کے کنارے سے ملنے والی پتھر کی کلہاڑی اور شاہ اعلیٰ وطا گاؤں میں موجود غار ہے جو کہ انسان کے پتھر کے دور کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ تاریخ اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے کہ خطہ پوٹھوہار آریاں خاندان کے وسط ایشیا میں پہلا مسکن تھا۔ اس کے علاوہ یہاں موجود گردوارے، سرائے، مندر، باراں دریا اور ہزاروں سال پرانی بزرگ گاہوں کے آثار اس بات کا ثبوت ہیں کہ افغانستان سے آنے والے جنگجو، جس میں شیر شاہ سوری، احمد شاہ درانی، سکندر اعظم، چنگیز خان، مغل بادشاہ کا لشکر اس علاقے میں نہ صرف قیام کرتا تھا بلکہ یہاں سے برصغیر ہند پر حملہ آور بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں اولیاء کرام نے بھی ڈیرے ڈالے ہیں، جن میں میر علی شاہ اور سید عبداللطیف کاظمی نے نور پور شاہ میں پڑاؤ کر کے اس خطے کے لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ اگر بات کی جائے شہر اقتدار اسلام آباد کے محل وقوع کی تو اس کے شمال میں مری، مغرب میں ٹیکسلا، مشرق میں راولپنڈی، شمال میں مارگلا کی پہاڑیوں کا سلسلہ واقع ہے۔ کسی بھی شہر کا موسم اس علاقے کی آب و ہوا میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام آباد کے شہری 5 موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں: نومبر سے اپریل تک سردی، مئی جون گرمی، جولائی اگست مونسون، ستمبر اکتوبر خزاں کا موسم ہوتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ گرمی جون اور سخت سردی جنوری کے موسم میں ہوتی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری ہوتا ہے جو کہ دوسرے شہروں سے کم ہے، جس کی وجہ یہاں سرسبز و شاداب درختوں اور پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسلام آباد چونکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے اور کوئی بھی علاقہ خوبصورت ہو اور اس میں تفریحی مقامات نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہر اقتدار اسلام آباد میں شکر پڑیاں،
مونومنٹ میں جاسمین گارڈن، F9 میں پارک، راول اے پارک، چڑیا گھر، پلے لینڈ، لوک ورثہ کے علاوہ دامنے کوہ، پیر سہاوا کے مقامات واقع ہیں، اور 2000 کے بعد سینٹورس شاپنگ مال اسلام آباد بھی ایک خاص مقبولیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد کا شمار پاکستان کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے، جس میں 90,000 لوگوں کی بیک وقت نماز پڑھنے کی سہولت موجود ہے۔ فیصل مسجد 1968 میں ترک معمار نے تیار کی۔ مسجد کا نام سعودی عرب کے بادشاہ کے نام شاہ فیصل رکھا گیا۔ اور اگر بات کی جائے پانی کی تو اس نعمت خداوندی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اسلام آباد میں ویسے تو پانی کی قلت ہے، مگر پھر بھی اس کمی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راول جھیل تعمیر کی گئی۔ راول جھیل پاکستان میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں کے لیے پانی کی ضروریات فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک مصنوعی ذخیرہ ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں سے آنے والے کچھ دوسرے چھوٹے ندی نالوں کو ملا کر 8.8 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط یہ مصنوعی جھیل بنائی گئی ہے۔ راول جھیل مارگلا ہلز نیشنل کے ایک الگ تھلگ حصے کے اندر واقع ہے۔ جھیل کے ارد گرد کے علاقے پھول، درختوں کے ساتھ نصب اور باغات، پکنک سپاٹ کی جگہ بھی موجود ہے، اور یہاں مختلف قسم کے پرندے بھی خوبصورتی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ راول بند کی جھیل، جو راول جھیل کہلاتی ہے، اسلام آباد کا ایک مشہور اور مقبول سیاحتی مقام ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشی اور سیاح یہاں مچھلی کے شکار اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جھیل کے کنارے ایک بہت خوبصورت باغ لیک ویو پارک بھی واقع ہے۔ اگر بات کی جائے اسلام آباد کی تعلیم کی تو اسلام آباد کی 87% آبادی خواندہ ہے، جس کی وجہ یہاں موجود سینکڑوں کی تعداد میں جامعات، کالجز اور سکولز ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر سے طلباء و طالبات پڑھنے کے غرض سے اسلام آباد آتے ہیں اور پھر یہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر صحت کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں نجی اور دفاعی اسپتالوں کے علاوہ 2 بڑے سرکاری اسپتال موجود ہیں، جن میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک شامل ہیں، جو کہ یہاں کے شہریوں کو صحت کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اپنے قیام کے وقت سے ہی اسلام آباد پاکستان بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دارالحکومت کے طور پر اسلام آباد پاکستان کی نشست ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد کی اہم عمارات ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، سینٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور سیکریٹریٹ شاہراہ جمہوریت پر واقع ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ شکریہ۔